اکثر ہم سوچتے ہیں کہ زندگی کا خاتمہ یعنی سب کچھ ختم، لیکن دراصل یہ تو ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ تو آئیے آج ہم اسی پر بات کرتے ہیں کہ موت کے فوراً بعد پہلے دن روح کے ساتھ آخر ہوتا کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس پر ہم سب نے جانا ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ سیدھا کہاں جاتی ہے؟ یہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہوتی ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ موت اور قیامت کے دن کے بیچ ایک انتظار کی جگہ ہے۔ تو اس سفر کا جو سب سے پہلا پڑاؤ ہے وہ ہے آخری سانس۔ یہ صرف ایک جسمانی عمل نہیں ہے بلکہ ایک بہت گہرا روحانی تجربہ بھی ہے، اور یہیں پر انسان کا پہلا اور شاید سب سے کڑا امتحان ہوتا ہے۔ روح کا جسم سے الگ ہونا، اس کی تکلیف کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ درد اتنا شدید ہے کہ اگر پہاڑوں پر گزرے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں، جیسے زندہ بھیڑ کی کھال اتاری جا رہی ہو یا گیلی اون میں سے کانٹوں بھری ٹہنی کو کھینچا جائے جو رگوں اور پٹھوں کو چیرتی ہوئی نکلے۔ اب سوچیں، اس شدید تکلیف اور بے بسی کے عالم میں ایک آخری آزمائش سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ شیطان آتا ہے اور پیاس بجھانے کے لیے پانی کا ایک پیالہ پیش کرتا ہے، مگر اس کی قیمت کیا مانگتا ہے؟ ایمان۔ یہ ہے وہ لمحہ جہاں زندگی بھر کی کمائی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ انسان کی پوری زندگی ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے، ساری نمازیں، گناہ، توبہ، سب کچھ۔ اور شیطان بھی روپ بدل کر آ سکتا ہے، جیسے مرحوم والدین کی شکل میں، اور کہتا ہے کہ اپنا دین چھوڑ دو۔ جس کا ایمان مضبوط ہے وہ اس پیشکش کو ٹھکرا دیتا ہے، لیکن جس کا ایمان کمزور ہو وہ آخری لمحے میں بہک بھی سکتا ہے۔ اچھا، جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کا سفر اوپر کی طرف یعنی آسمانوں کی طرف شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ یہ سفر ہر ایک کے لیے ایک جیسا بالکل نہیں ہوتا۔ انسان نے کیسی زندگی گزاری ہے، یہی بات طے کرتی ہے کہ آسمانوں میں اس کا استقبال کیسے ہوگا۔ اور یہیں پر دونوں راستوں میں پہلا اور سب سے بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ جو مومن کی روح ہوتی ہے وہ تو ایسے نکلتی ہے جیسے کسی برتن سے پانی آرام سے بہہ جائے، لیکن اس کے بالکل برعکس جو کافر کی روح ہے اسے جسم سے بڑی سختی اور طاقت سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ مومن کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کے سفر میں ہر قدم پر عزت ہی عزت ہے۔ اسے جنت سے لائے گئے خوشبودار ریشم میں لپیٹا جاتا ہے۔ فرشتے اسے بہترین ناموں اور لقبوں سے پکارتے ہوئے سلام کرتے ہیں، اور اس کے لیے ساتوں آسمانوں کے دروازے خوش آمدید کہتے ہوئے کھول دیے جاتے ہیں۔ آخر میں اس کا نام نیک لوگوں کی سب سے اونچی کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کافر کی روح کا سفر ذلت اور رسوائی سے بھرا ہوتا ہے۔ اسے ایک بدبودار کھردری بوری میں لپیٹا جاتا ہے۔ راستے میں فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کس کی غلیظ روح ہے؟ اس کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ تک نہیں کھلتا، اور پھر اسے بہت اونچائی سے زمین کی طرف واپس پھینک دیا جاتا ہے۔ تو آسمانوں میں جو بھی فیصلہ ہوا اس کے بعد روح واپس زمین پر آتی ہے، لیکن یہاں ایک عجیب بات ہے، روح کا اپنے جسم کے ساتھ ایک پراسرار سا تعلق پھر بھی قائم رہتا ہے۔ جی ہاں، وہ تعلق ٹوٹتا نہیں۔ روح سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، اپنے غسل کو، کفن پہنائے جانے کو، اور یہاں تک کہ اپنے پیاروں کے غم اور آنسوؤں کو بھی محسوس کرتی ہے۔ پھر تدفین ہو جاتی ہے، اور جب آخری سوگوار بھی وہاں سے چلا جاتا ہے تب وہ لمحہ آتا ہے جس کا سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے، سب سے اہم پوچھ گچھ کا آغاز۔ قبر میں دو بہت ہی ہیبت ناک فرشتے آتے ہیں، ان کے نام ہیں منکر اور نکیر۔ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح کوندتی ہیں اور آواز بادلوں کی گرج جیسی ہوتی ہے، اور پھر وہ سب سے پہلا، سب سے بنیادی سوال پوچھتے ہیں، عربی میں من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ یہاں جوابات کا فرق زمین آسمان کا ہے۔ مومن وہ بغیر کسی جھجک کے پورے اعتماد سے کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، لیکن کافر وہ گھبراہٹ اور الجھن میں صرف اتنا کہہ پاتا ہے، ہاں میں نہیں جانتا۔ اس ایک سوال کے بعد باقی سوالات کی باری آتی ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں، اور تیری کتاب کیا ہے؟ یہاں بھی وہی ہوتا ہے، مومن کے جوابات بالکل صاف اور پکے ہوتے ہیں، جبکہ کافر ہر سوال کے جواب میں بس یہی دہراتا ہے، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔
تو قبر میں دیے گئے یہی جوابات یہی طے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تک روح کس حال میں رہے گی۔ اس دنیا کو، اس انتظار کی جگہ کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی حتمی جنت یا جہنم نہیں ہے، یہ تو بس آنے والے وقت کا ایک ٹریلر، ایک جھلک ہے۔ اور وہ جھلک ایسی ہوتی ہے، یہاں دو بالکل مختلف منظرنامے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے قبر وسیع ہو جاتی ہے، جنت کا ایک باغ بن جاتی ہے۔ وہاں ایک خوبصورت شخص آتا ہے جو اس کے اچھے اعمال کی شکل ہوتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے۔ لیکن گناہگار کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے، جہنم کا ایک گڑھا، اور وہاں ایک بدصورت شکل نمودار ہوتی ہے جو اس کے برے اعمال کا عکس ہوتی ہے اور اسے اذیت دیتی ہے۔ گناہگار کے لیے عذاب کی جو تفصیلات ملتی ہیں وہ بہت ہولناک ہیں، جیسے قبر کا اس شخص کو اتنا دبانا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں، اور پھر 99 زہریلے سانپوں کا حملہ جو قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے۔ تو یہ سب جاننے کا آخر مقصد کیا ہے؟ یہ ساری تفصیلات، یہ پورا سفر، اس میں ہم زندہ لوگوں کے لیے ایک بہت گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس قبر میں دفن شخص کو دنیا میں واپس آنے کا موقع ملے تو وہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی خواہش کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب اسے ان اعمال کی اصل قیمت سمجھ آ گئی ہے جو ہمیں دنیا میں بہت معمولی لگتے ہیں۔ تو آخر میں یہ پورا سفر ہمیں ایک سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، کیا یہ دنیا، یہ زندگی صرف ایک پردہ تھا، اور کیا اصل حقیقت تو اب شروع ہوئی ہے؟ یہ سوچ ہمیں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر کیا چیز واقعی اہمیت رکھتی ہے۔